ان کے ہونے سے بخت ہوتے ہیں، ان کے ہونے سے بخت ہوتے ہیں، باپ گھر کے درخت ہوتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام بہنوں اور بھائیوں، آپ سب کو ادبی ڈائری میں خوش آمدید۔ ناظرین گرامی، پیش خدمت ہے دربار رسالت کا ایک خوبصورت واقعہ، ایک عظیم باپ کی عظمت کا واقعہ کہ کیسے اس کے بیٹے نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور اپنے باپ کی شکایت کی، اور کیسے اللہ عز و جل نے خود اپنے بندے کی وکالت کی۔ ایک صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے اپنے باپ کی شکایت کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرا باپ مجھ سے پوچھتا ہی نہیں اور میرا مال اٹھا کے خرچ کر دیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے والد محترم کو بلوایا۔ جب ان کے والد کو پتہ چلا کہ میرے بیٹے نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے میری شکایت کی ہے تو دل میں رنجیدہ ہوئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضری کے لیے چلے۔ کیونکہ عرب کی گھٹی میں شاعری تھی تو راستے میں دکھ درد میں کچھ اشعار کہتے ہوئے چلے، زبان سے نہیں کہے، دل ہی دل میں۔ ادھر بارگاہ رسالت میں پہنچنے سے پہلے حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور فرمایا، یا رسول اللہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ان سے کہیں وہ شعر سنائیں جو ان کی زبان سے ادا نہیں ہوئے، رب نے سنے ہیں۔ جب وہ حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کا معاملہ تو بعد میں ہوگا، پہلے وہ شعر سنائیں جو آپ کی زبان سے تو ادا نہیں ہوئے پر وہ اللہ نے سن لیے ہیں۔ وہ کہنے لگے، اللہ کی قسم یا رسول اللہ، بس میرے تصور میں چند کلمات آئے اور چلے گئے، زبان نے تو حرکت ہی نہیں کی، آپ کے رب نے سن لیے۔ وہ اشعار ابھی میری زبان سے ادا بھی نہیں ہوئے تھے، میرے اپنے کانوں نے بھی نہیں سنے، اور آپ کے رب نے وہ بھی سن لیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتا بھی دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ کیا اشعار تھے، ہمیں سنائیں۔ ان صحابی نے اشعار پڑھنا شروع کیے۔ آپ کو ان کا آسان ترجمہ بتانے کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ وہ جو اشعار تھے اور جس اعلیٰ پائے کے تھے اور جو جذبات کی کیفیت تھی، ان کی صحیح ترجمانی اردو میں مشکل ہے۔ بہرحال اشعار کچھ اس طرح سے تھے۔ اے میرے بیٹے، تو جس دن پیدا ہوا تھا ہم نے اپنے لیے جینا چھوڑ دیا تھا، ہم نے تیرے لیے جینا شروع کر دیا تھا۔ تیری ایک مسکراہٹ کے لیے ہزاروں دکھ چھیلے، تیری ایک راحت کے لیے کروڑوں دکھ کی چکیوں میں پسے، تیرے ایک آنسو نے ہمیں ساری رات تڑپایا۔ تو روتا تھا تو ہم سو نہیں سکتے تھے، تو نہیں کھاتا تھا تو ہم کھا نہیں سکتے تھے، تو روتا تھا تو ہم روتے تھے، تو بیمار ہو جاتا تھا تو لاکھوں شکوک و شبہات کا شکار ہو جاتے تھے کہ کہیں تجھے کچھ ہو نہ جائے۔ اپنی ہر خواہش تیرے لیے قربان کی، کمایا تیرے لیے، بچایا تیرے لیے۔ تجھے گرمی سے بچانے کے لیے میں دن رات کام کرتا رہا کہ میرے بیٹے کو ٹھنڈی چھاؤں مل جائے۔ تجھے گرمائش پہنچانے کے لیے یک بستہ ہواؤں سے لڑا۔ تیری جوانی کے خواب دیکھنے کے لیے میں نے دن رات محنت کی۔ وقت کے پہیے نے، گردش ایام نے میری ہڈیوں سے رس نکالا اور تیری ہڈیوں میں نچوڑنا شروع کیا۔ میری کمر جھکتی چلی گئی، تیری کمر اٹھتی چلی گئی، میرے پتے جھڑ گئے، تو سرسبز درخت بن گیا۔ مجھ پر خزاں نے ڈیرے ڈال لیے لیکن تجھ پر بہار آ گئی۔ تو اب مجھے خیال آیا کہ جب یہ جھکی کمر والا تھا، جب یہ میری گود میں تھا اور میں اسے گود میں اٹھاتا تھا، انگلی پکڑ کے چلتا تھا، اب یہ بڑا ہو گیا ہے، اب میری خواہش اور امید پوری ہوئی کہ اب تو یہ ہرا بھرا ہو گیا ہے۔ چلو اب زندگی کی آخری سانسیں تیری چھاؤں میں بیٹھ کر گزاروں گا، اب یہ میرا سہارا بنے گا۔ مگر یہ کیا، جوانی آتے ہی تیرے تیور بدل گئے، تیری آنکھیں ماتھے پہ چڑھ گئیں، تو ایسے بات کرتا ہے
کہ جیسے میرا سینہ چیر کے رکھ دیتا ہے۔ تو ایسے بات کرتا ہے کہ کوئی نوکر سے بھی ایسے نہیں کہتا۔ مجھے لگا جیسے میں نے 30 سال خواب دیکھا تھا، اب میری آنکھ کھلی ہے۔ وہ خواب تھا، میں باپ نہیں تھا، میں تو نوکر تھا۔ اچھا چلو، نوکر سے بھی تو مالک پوچھ ہی لیتا ہے کہ کیا حال ہے، اتنا ہی کر لے، مجھے نوکر ہی سمجھ کے پوچھ لے۔ نوکر کو بھی کوئی ایک وقت کی روٹی دے ہی دیتا ہے، تو نوکر سمجھ کر ہی مجھے روٹی دے دیا کر۔ ایسے تو نہ کر جیسے تو کبھی میری انگلی پکڑ کے چلا ہی نہ ہو، میری گود میں تو سویا ہی نہ ہو، میرے کندھوں پہ تو چڑھا ہی نہ ہو، میری کمائی کو تو نے کھایا نہ ہو۔ یہ اشعار سناتے سناتے ان کی نظر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے مبارک پر پڑی تو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنا روئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی داڑھی مبارک آنسوؤں سے تر ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی جگہ سے اٹھے اور اس بیٹے کا گریبان پکڑ کر فرمایا، دور ہو جا میری آنکھوں سے، تو اور تیرا سب کچھ تیرے باپ کا ہے۔ میری پیاری بہنوں اور بھائیوں، والدین دنیا کی سب سے خوبصورت نعمت ہے۔ اگر ان میں سے کوئی نہ ہوا تب انسان کو پتہ چلتا ہے، اور یہ وہ خلا ہے جو کبھی پر نہیں ہوتا۔ اپنے والدین کی قدر کیجیے کہ جیسے انہوں نے بچپن میں ہمیں پالا، ہماری انگلی پکڑ کے ہمیں چلنا سکھایا، ہمیں بولنا سکھایا، ہمیں جینا سکھایا، خود تکلیفیں برداشت کیں لیکن ہمارے لیے آسانیاں پیدا کیں، پالا پوسا، بڑا کیا۔ اب ہمارا فرض ہے کہ ہم ان کا خیال رکھیں، ان کی ضروریات کو پورا کریں، کیونکہ اکثر اوقات والدین اپنی ضروریات اور پریشانیوں کا اظہار نہیں کرتے، لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ان کی ہر چیز کا خیال رکھیں۔ اپنی زندگی بھر کی خوشیوں اور خواہشات کو اپنے بچوں کی خوشیوں اور خواہشات کی تکمیل کے لیے قربان کر کے جینے والے والدین جب بڑھاپے میں اپنے بچوں کی شفقت اور حسن سلوک کے طلبگار ہوتے ہیں تو انہیں جواب میں بے رخی اور طعنوں کا تحفہ ملتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ خوش دلی کے ساتھ اپنے والدین کی خدمت کریں اور ان کا ادب اور احترام کر کے جنت کے حقدار بنیں۔ والدین کا کیا مقام ہے، اس واقعے سے بخوبی ہمیں پتہ چلتا ہے۔ ہمارے معاشرے میں ماں کا مقام و مرتبہ تو ہر لحاظ سے اجاگر کیا جاتا ہے، لیکن باپ کا مقام کسی حد تک نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔ یہ بات ذہن نشین رکھنی چاہیے کہ قرآن پاک کے احکامات اور فرامین رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں والدین کی خدمت اور اطاعت کا حکم دیا گیا ہے۔ اولاد کی تعلیم و تربیت میں والد کا کردار بہت ضروری ہوتا ہے۔ اولاد یہ نہیں جانتی کہ ان کے والد کو گھر چلانے اور ان کی تعلیم و تربیت کا مناسب اہتمام کرنے کے لیے کتنے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں۔ وہ باپ ہی ہوتا ہے جو اپنے اہل و عیال اور اولاد کو پالنے کے لیے خود بھوکا رہ کر یا روکھی سوکھی کھا کر گزارا کرتا ہے، لیکن پوری کوشش کرتا ہے کہ اس کے گھر والوں کو اچھا کھانا پینا، تعلیم اور تربیت میسر ہو۔ اللہ تعالیٰ ہر اولاد کو اسلامی اوصاف والی اولاد بننے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ہمیں امید ہے آج کی ویڈیو ہمیشہ کی طرح آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک کرتے ہوئے کمنٹ کریں، کمنٹ میں پیاری پیاری باتیں لکھیں اپنے ماں باپ کے لیے۔ اسکرین پر جو ویڈیوز آپ کو نظر آ رہی ہیں انہیں بھی دیکھیں اور شیئر کر دیں۔ جزاک اللہ خیر۔